السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور ذہانت کے آثار آپ میں صاف نظر آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے کسی مقدمے میں مشورہ لے لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا اور یہ کام جنات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی سلطنت کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک نصیب ہوگی۔ نبوت اور سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جانور آپ کے فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کو اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے آیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، مثلاً سمندر کی تہہ میں غوطہ لگوا کر اس سے بڑے قیمتی موتی نکلواتے تھے، ان سے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کراتے تھے، عبادت گاہیں تعمیر کرا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ 2 عورتیں اپنے بچوں کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، دوسری کا بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی تھی بچہ اس کا ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا بچہ اسی کے قبضے میں تھا۔ چھوٹی عورت کوئی دلیل پیش نہ کر سکی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چھری منگائی اور فرمایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، چھوٹی چلا اٹھی، نہیں بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے بچے کے حق سے دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی عورت کے یہ کہتے ہی آپ جان گئے کہ بچہ دراصل اس کا ہی ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعے سے آپ کی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے میرے رب میرا قصور معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا اور جنات تک آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بیٹھ جاتے، ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا اور جہاں جانے کا حکم اسے دیا جاتا وہ آپ کو لے جاتا تھا۔ اس تخت پر بے شمار کرسیاں رکھی جاتی تھیں، انسانوں کے ساتھ ان پر ایمان والے جن بھی بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ اس پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ انہیں حکم دیتے تو وہ سمندر کی تہہ سے موتی تک نکال لاتے۔ آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے۔ ان عمارتوں میں پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ عمارتیں کس قدر مضبوط ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ تانبے کے چشمے یمن میں تھے۔ جنات ان سے بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے لشکر کا کھانا ان میں تیار کیا جا سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، آپ ان کی زبانیں سمجھتے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک روایت کے مطابق ملک میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن مجید نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑی، وہ اپنے اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے کہہ رہی تھی اے اللہ ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ چونٹی کی دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔
ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونٹیوں تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، اے میرے رب مجھے اس بات پر قائم رکھیے، میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ آپ پرندوں سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ ہدہد نام کے پرندے سے کام لیتے تھے کہ جاؤ معلوم کرو زمین کے کس حصے میں پانی ہے، اس سے ہوا کی ڈاک کا کام بھی لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مسجد تعمیر کی تھی، اس مسجد کی وجہ سے بیت المقدس میں آبادی شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور اس کے ارد گرد شہر بھی نئے سرے سے بنوایا۔ چونکہ جنات آپ کے تابع تھے اس لیے یہ کام آپ نے جنوں سے لیا۔ اسی طرح ایک ایسی عظیم الشان مسجد وجود میں آئی کہ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں سے لائے گئے، کیسے لائے گئے اور کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو اس قدر بلندی پر پہنچا کر آپس میں جوڑا گیا۔ ایک روز آپ نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ہر بیوی کے ہاں اولاد ہوگی جو راہ خدا میں جہاد کرے گی، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ کی قدرت کہ کسی ایک بیوی کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا، اس وقت آپ کو ندامت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی ہر بیوی کے ہاں بچہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی، وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرا رکھی تھی۔ ایسے میں آپ کو اپنی موت کا وقت قریب معلوم ہوا تو سوچا اس طرح تو مسجد اقصیٰ نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ ان کی موت کے بعد جنات کام روک دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی مسجد کا ایک نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیں اور اس کے مطابق مسجد بناتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، نقشہ بنا کر جنات کے سپرد کر دیا، خود ایک شیشے کے مکان میں بند ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات آپ کو دیکھتے رہتے اور سمجھتے رہتے کہ سلیمان علیہ السلام شیشے کے مکان سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ وفات کے وقت آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اس لکڑی کے سہارے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب جنات غیب کی خبر کیا جانے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ وفات پا گئے، اسی لیے بستور مسجد کی تعمیر میں مصروف رہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو تعمیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ آپ جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک لگ گئی اور لکڑی ٹوٹ گئی، اس سے آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے سے وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی وفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1546 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی وفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے جنات وغیرہ جو آپ کے تابع تھے وہ آپ کا کسی کمال نہیں تھا، سب اللہ کا فضل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام رہا، 1 سال تک آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ آپ نے 40 سال تک شاہی دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب